ایک تحقیق کے مطابق پانی کے بعد چائے دنیا کا مقبول ترین مشروب ہے اور دنیا میں روزانہ 2 ارب لوگ اپنے دن کا آغاز چائے کی گرم گرم پیالی سے کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس دوران کم ہی لوگوں کے دماغ میں یہ خیال آتا ہوگا کہ یہ مشروب جوان کے مزاج کو فروغ اور دفاعی کو چستی بخشتا ہے۔ ان تک کیسے پہنچا، چائے کا آغاز کیسے ہوا، یہ کہانی کسی سنسنی خیز ناول سے کم نہیں ہے۔ یہ ایسی کہانی ہے جس میں حیرت انگیز اتفاقات بھی ہے، یہ فریب، جاسوسی مہم جوئی بھی ہے، سامراجی ریشہ دوائیاں بھی ہیں، خوش قسمتی کے لمحات بھی اور بدقسمتی کے واقعات بھی۔ چائے کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ ایک کے مطابق قدیم چینی دیومالا بادشاہ شیونگ کو صفائی کا اس قدر خیال تھا کہ اس نے تمام رعایا کو حکم دیا کہ وہ پانی ابال کر پیا کرے۔ ایک دن کسی جنگل میں بادشاہ کا پانی ابل رہا تھا کہ چند پتیاں ہوا سے اڑ کر دیگچی میں جا گری۔ شیونگ نے جب یہ پانی پیا تو نہ صرف اسے ذائقہ پسند آیا بلکہ اسے پینے سے اس کے بدن میں چستی بھی آ گئی۔ یہ چائے کی پتیاں تھیں اور ان کی فوائد کے تجربے کے بعد بادشاہ نے عوام کو حکم دیا کہ وہ بھی اسے آزمائے۔ یوں یہ مشروب چین کے کونے کونے تک پھیل گیا۔ یورپ سے سب سے پہلے 16 صدی کی ابتدا میں چائے سے آشنا ہوا جب پرتگالیوں نے اس کی پتی کی تجارت شروع کر دی۔ ایک صدی کے اندر اندر چائے دنیا کے مختلف علاقوں میں پی جانے لگی، لیکن خاص طور پر یہ انگریزوں کو اتنا پسند آئی کہ گھر گھر پی جانے لگی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی مشرق سے ہر قسم کی اجناس کی تجارت کی ذمہ داری تھی۔ اسے چائے کی پتی مہنگی داموں پر چین سے خریدنا پڑتی تھی اور وہاں سے لمبی سمندری راستے سے دنیا کے باقی حصوں کو ترسیل چائے کی قیمت میں مزید اضافہ کر دیتی تھی۔ اس وقت سی پیک والا راستہ دریافت نہیں ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انگریز شدت سے چاہتے تھے کہ خود اپنی نوآبادی ہندوستان میں چائے اگنا شروع کر دے تاکہ چین کا پتہ ہی کٹ جائے۔ اس منصوبے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ چائے کا پودا کیسے اگتا ہے اور اس سے چائے کیسے حاصل ہوتی ہے۔ سر توڑ کوششوں کے باوجود اس راز سے پردہ نہ اٹھ سکا۔ یہی کام تھا جن کے لیے کمپنی نے اس پر خطر جاسوس مہم پر ایک شخص روبرٹ فارچون کو بھیجا۔ اس مقصد کے لیے اسے چین کے ان علاقوں تک جانا تھا جہاں شاید مارپولو کے بعد کسی یورپی نے قدم نہیں رکھا تھا۔ اسے معلوم ہوا تھا کہ فوجی صوبے کی پہاڑوں میں سب سے عمدہ کالی چائے اگتی ہے، اس لیے اس کے رہبر نے اسے وہیں کا رخ کرنے کا حکم دیا۔ سرمنڈا نے بالوں میں نکلی منڈی گونڈنے اور چینی تاجروں جیسا روپ دھارنے کے علاوہ فارچون نے اپنا ایک چینی نام بھی رکھ لیا، سنگھ ہو یعنی سرخ پھول۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اسے خاص طور پر ہدایت دے رکھی تھی کہ بہترین چائے کے پودے اور بیج ہندوستان منتقل کرنے کے علاوہ آپ پر یہ بھی فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ اس پودے کی کاشت اور چائے کی پتی کی تیاری کے بارے میں ہر ممکن معلومات حاصل کر کے لائیں۔ اس کا کام معاوضہ اسے 500 پاؤنڈ سالانہ ادا کرنا تھا۔ فارچون کا کام آسان نہیں تھا۔ اسے چین سے چائے کی پیداوار کے طریقے ہی نہیں سیکھنا تھے بلکہ وہاں سے اسے نایاب جنس کے پودے چوری کر کے لانے تھے۔ فارچون نے تربیت یافتہ ماہر نباتات تھا اور اس کے تجربے سے اسے بتا دیا تھا کہ چند پودوں سے کام نہیں چلے گا بلکہ پودے اور ان کے بیج بڑے پیمانے پر اسمگل کر کے ہندوستان لانا پڑے گا تاکہ وہاں چائے کی پیداوار بڑے پیمانے پر شروع ہو سکے۔ یہی نہیں، انہیں چینی مزدوروں کی بھی ضرورت تھی تاکہ وہ ہندوستان میں چائے کی صنعتی بنیادوں پر کاشتکار اور پیداوار میں مدد دے سکے۔ فارچون کا مقصد عام چائے کے پودے حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ وہ عمدہ ترین چائے حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ ہندوستان میں بڑے پیمانے پر چائے کا بین الاقوامی کاروبار عمدہ ترین چائے سے کیا جائے۔ آخر کشتیوں، پالکیوں، گھوڑوں اور دشوار گزار راستوں پر پیدل چل کر 3 ماہ کے دشوار گزار سفر کے بعد فارچون کو وہ بھی ایک وادی میں قائم چائے کے ایک بڑی کارخانے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس سے قبل یورپ میں سمجھا جاتا تھا کہ سبز چائے اور کالی چائے کے پودے الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن یہ دیکھ کر فارچون کی حیرت انتہا نہ رہی کہ دونوں اقسام کی چائے ایک ہی پودے سے حاصل کی جاتی ہے۔ اصل فرق دونوں کے سکھانے اور پکانے کے طریقے میں ہے۔ اس دوران اسے سبز چائے ہو یا کالی، سفید ہو یا سرخ، پودوں کی تمام اقسام، ان کے اگنے کے موسم، کاشت، پتی کی پیداوار، سکھانے کے طریقے وغیرہ کے بارے میں تجربے سے گزرنا پڑا۔ فارچون نے یہاں چائے ہنسنے کے ہر مرحلے کا گہرا مگر خاموشی مشاہدہ کرتا رہا اور نوٹس لیتا رہا۔ اگر اسے کسی بات کو
سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ اپنے رہبر کی وصیت سے پوچھ لیتا تھا۔ فارچون کی محنت رنگ لے آئی اور بالآخر وہ حکام کی آنکھ بچا کر چائے کے پودے، بیج اور چند مزدور بھی اسمگل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس کی نگرانی میں آسام کے علاوہ یہ پودے اگنا شروع کر دیے، لیکن انہوں نے اس معاملے میں ایک سنگین غلطی کر دی۔ فارچون جو پودے لے کر آیا تھا وہ چین کے بلند و بالا پہاڑی سلسلوں کے ٹھنڈے موسموں کے عادی تھے۔ آسام کی گرم موسم ہوا انہیں راس نہیں آئی اور وہ ایک کے بعد ایک کر کے سوکھتے چلے گئے۔ اس سے قبل یہ تمام مشقت بے سود چلی جاتی۔ اس دوران ایک عجیب و غریب اتفاق ہوا۔ اس سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی خوش قسمتی کہے یا چین کی بدقسمتی کہ اس دوران اس کے سامنے آسام میں اگنے والے ایک پودے کا معاملہ سامنے آیا۔ اس پودے کو ایک اسکاٹش سیاہ رابرٹ بروس نے 1823 میں دریافت کیا تھا۔ چائے سے ملتا جلتا مقامی پودا آسام کی پہاڑی علاقوں میں جنگلی جھاڑی کی حیثیت سے اگتا تھا، تاہم زیادہ تر ماہرین کے مطابق اس سے بننے والا مشروب چائے سے کمتر تھا۔ فارچون کے پودوں کی ناکامی کے بعد کمپنی نے اپنی توجہ آسام کے اس پودے پر مرکوز کر دی اور یو کارپورٹ دنیا کی تاریخ میں پراپرٹی کی سب سے بڑی چوری ناکام ہوتے ہوتے کامیاب ہو گئی۔ دیسی چائے کی کامیابی کے بعد کمپنی نے آسام کا بڑا علاقہ اس ہندوستانی پودے کاشت کے لیے مختص کر کے اس کی تجارت کا آغاز کر دیا اور ایک عشرے کے اندر یہاں کی پیداوار نے چین کو مقدار، معیار اور قیمت تینوں معاملات میں پیچھے چھوڑ دیا۔ برآمد کمی کے باعث چین کے چائے کے باغات خشک ہونے لگے اور وہ ملک کی جو چائے کے لیے مشہور تھا ایک کونے میں سمٹ کر رہ گیا۔ اصل چائے کی بجائے انگریزوں نے چائے بنانے میں ایک بدیہت متعارف کروا دی۔ چینی تو ہزاروں برس سے کھولتے پانی میں پانی پتی ڈال کر پیا کرتے تھے، انگریزوں نے اس مشروب میں پہلے چینی اور بعد میں دودھ ڈالنا شروع کر دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ آج بھی چینیوں کو یہ بات عجیب لگتی ہے کہ چائے میں کسی اور چیز کی آمیزش کی جائے۔ جہاں ہندوستانیوں نے انگریزوں کی دوسری بہت سی عادات اپنا لی، وہاں وہ اپنے حکمرانوں کی دیکھی چائے میں بھی ملاوٹ کرنے لگے۔